بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک ہستی پر جو رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین کرام، میں انور علی رانا ایڈوکیٹ ایک نئی ویڈیو، نئی پروویژن اور نئے کیس لاء کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، یہ جو نیا آرڈیننس آیا تھا 2025 میں پنجاب حکومت نے جو کیا تھا پوزیشن کے لیے، تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ اس کا جو ہے اس کا فائدہ کتنا ہوا اور کیا اس کے جو محرکات ہیں اور اس میں کیا جو ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے اس کی میں بتاؤں گا۔ تو اس سے پہلے کہ ناظرین ہم اپنی ویڈیو اور اصل کیس لاء کی طرف آئیں یا اپنی ڈسکشن کی طرف آئیں، تو ناظرین میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور لائک کر دیا کریں، شیئر کیا کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو جو ہے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے، اور فیس بک پہ بھی فالو کیا کریں۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں آپ لوگوں کی کوآپریشن کا اور آپ کی جو ہے تعاون کا۔ تو انشاءاللہ اسی قسم کی جو ویڈیوز ہیں تو میں انشاءاللہ بنا کر میں آپ لوگوں کے لیے پیش کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارا جو آج کا موضوع ہے یا ہماری جو آج کی ڈسکشن ہے، نیا جو پوزیشن کا آرڈیننس جو دیا تھا پنجاب حکومت نے، تو اس کے ثمرات کیا ہوئے، اس کے نتائج کیا ہوئے، اور اس میں یہ بتاتا چلوں جو ہمارے پاس جو بے شمار جو سوالات یا کویشچنز آتے ہیں، تو وہ اس قسم کے کہ آیا کہ ہم یہ معاملات وہاں پہ کر سکتے ہیں، کوئی ٹائٹلمنٹ کا ہے، کوئی وراثت کا ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کا سول معاملات سے ریلیٹڈ جو ایشو ہے، وہ لوگ جو ہیں آپ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھی اس پہ ہم اس کو کیسے کریں، اور کہاں اس کو کیا ہم ڈی آر سی کمیٹی جو پنجاب حکومت نے بنائی تھی تو کیا ہم اس میں لے جا سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھوڑی سی یہاں پہ جو ہے پبلک کو یہ تھوڑی سی یہاں پہ جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر قسم کا ایشو، ہر قسم کا معاملہ جو سیول میٹر ہے، وہ چاہے وہ ٹائٹلمنٹ کا ہو، چاہے وہ پوزیشن کا ہو یا وہ تقسیم کا ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپلیکیشن دے دیں یا نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تو وہاں پہ جو یہ آرڈیننس نیا بنایا ہے تو وہ صرف پوزیشن کی حد تک ہے، اور اس کا جو نتائج نکلے یا اس پہ جو جتنے عمل درآمد ہوا تو اس پہ بھی تھوڑی سی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ناظرین کرام، وہاں پہ جو ہے صرف ڈی آر سی کمیٹی کے اندر آپ صرف پوزیشن کے لیے آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کسی پراپرٹی پہ، کسی گھر پہ کسی نے قبضہ کیا ہوا ہو اور ناجائز قابض ہو اور آپ مالک ہوں اس کے، اکثر یہاں ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی بندہ کاشتکاری کے لیے زمین لیتا ہے اور وہاں پہ قابض ہو جاتا ہے، یا کوئی مکان لیتا ہے کرائے کے لیے وہ قابض ہو جاتا ہے، کوئی دکان لیتا ہے کرائے کے لیے وہ قابض ہو جاتا ہے، یا کسی قسم کی جو اس قسم کی جو وہ ہے پوزیشن ہے، انلیگل پوزیشن، تو اس کو چھڑوانے کے لیے جو ہے یہ پنجاب حکومت نے یہ قانون بنایا تھا، اور اس پہ کافی حد تک کافی لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا، اور انہوں نے بڑی سپیڈی جو ہے اس پہ تھوڑا سا ورکنگ کی، لیکن اس میں تھوڑا بیونڈ دی لا جو ہے یا بیسک لا جسے کہتے ہیں، اسے جا کر جو ہے ڈی آر سی کمیٹی نے یا اس آرڈیننس کے تحت جو ہے فیصلہ جات ہوئے ہیں، جس کو عدالتوں میں چیلنج کیا گیا۔ اور ناظرین کرام، میں آج کا جو یہ کیس لا جو مین ڈسکشن جو ہے ڈسکس کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسی آرڈیننس کا جو ہے چیلنج کیا گیا اس کے ایک آرڈر کو لاہور ہائی کورٹ میں، جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ اسٹیٹس کو جاری کیا ہے اور اس کو سٹاپ کر دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس جس کے پاس پوزیشن ہے تو اس کا پوزیشن جو ہے اس کو نہیں چھیڑا جائے گا اور اس کو جو ہے ڈسپوزیس نہیں کیا جائے گا۔ تو اس قسم کی جو معاملات ہیں اور اس قسم جو سچویشن ہے، کیونکہ اس آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ کافی سارے معاملات زیر غور تھے اور زیر بحث آنے تھے، تو اس پہ جو مکمل طور پہ ہے اس پہ جو پنجاب حکومت نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے معاملات نہیں کیے یا صحیح طریقے سے اس کو جو ہے ڈسکشن نہیں کر سکے یا اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کروا سکے۔ تو ناظرین کرام، انہی معاملات کی وجہ سے یا ان ایشوز کی وجہ سے جو ہے تو عدالت نے اس کو سٹاپ کیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ 18/12/2025 کو ایک آرڈر پاس کیا ہے، اور اس پہ ڈی آر سی کمیٹی کا جو آرڈر تھا اس کو جو ہے سٹاپ کیا ہے، اور اس پہ اسٹیٹس کو جاری کیا ہے کہ اس کو ایز اٹ جو ہے ایسے ابھی پراپرٹی ویسی رہے گی، اس کے پوزیشن کو اب نہیں چھیڑا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اس جو ڈی آر سی کمیٹی کے اندر فرسٹ آف آل تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں جو بھی ہماری جو گورنمنٹ ہے یا پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ کوئی بھی قانون یا آرڈیننس بناتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس کا اویئرنیس نہیں ہوتی یا پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوتی، اور سم ٹائم ان کو پراپر طریقے سے، جیسے اب ڈی آر سی کمیٹی بنائی گئی تھی تو ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ نہیں کیا جاتا،
اور ان کی ٹریننگ نہیں دی جاتی اور ان کو نہیں بتایا جاتا کہ اس کو کس طریقے سے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کو جو ہے اس پہ امپلیمنٹ ہونا ہے، تو ناظرین کرام سم ٹائم اس میں ایسی ایمبیگیوٹیز پیدا ہو جاتی ہیں اور کوئی غلط سٹیپس ایسے لیے جاتے ہیں جو کہ کورٹ نے اس میں جو ہے دوبارہ مداخلت کرنی پڑتی ہے اور کورٹ جو ہے اس کو سٹاپ کرتی ہے یا اسے سیٹ اسائڈ کر دیتی ہے چیلنج ہونے پر۔ تو ناظرین کرام یہ جو ہمارا پنجاب حکومت کا جو ڈی آر سی کا جو قانون تھا نیا، اس پہ میں نے کیونکہ ابھی یہ ججمنٹ جو ہے ابھی یہ کورٹ نے جو ہے آرڈر کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں ایک آنریبل جج نے، تو اس کے بارے میں میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی جو موجودہ صورتحال ہے تو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ اور بہت سارے لوگوں کو جو ہے یہ ذہن میں تھا کہ جو ڈی آر سی کمیٹی ہے وہ جتنے بھی ہمارے سول میٹرز ہیں تو وہ اسی میں دیکھے جائیں گے، کیونکہ میرے پاس بھی بہت سارے سوالات اسی قسم کے آتے ہیں، انہیں بتانا پڑتا ہے کہ صرف آپ پوزیشن کے لیے وہاں پہ جا سکتے ہیں، تو باقی جو انٹائٹلمنٹ کے لیے جو ہے یا اپنی وراثت کے لیے جو ہے یا باقی جو معاملات کے لیے ہے تو آپ وہاں سول کورٹ میں ہی، جیسے عدالتیں چلتی ہیں اور سول کورٹ میں پروسیجر چلتا ہے تو اسی کے مطابق ہی ہے جو وہاں پہ کورٹ کی سماعت ہوگی۔ تو ناظرین کرام یہ تھا ہمارا آج کی ویڈیو اور ہماری آج کی ڈسکشن، یہ جو پروویژن تھی آج کی کہ اس کے بارے میں نے لیٹسٹ جو ہے آرڈر اس کے بارے میں آگاہ کیا اور موجودہ صورتحال پہ جو ہے میں نے ڈسکس کر کے آپ کو بتایا۔ تو ناظرین کرام اس میں بس یہی دیکھ لیجئے گا، اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن دینی بھی ہے صرف پوزیشن کی حد تک آپ وہاں پہ ڈی آر سی کمیٹی میں جا سکتے ہیں، بقایا جو معاملات ہیں یا جو باقی کے جو معاملات ہیں یا جو باقی کی آپ کی جو ہے انٹائٹلمنٹ ہے یا وراثت ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا سول کیس ہے وہ سول کورٹ میں ہی سماعت ہوگا۔ تو ناظرین کرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور ہماری ڈسکشن۔ اگلی ویڈیو اور اگلی ڈسکشن کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔